السلام علیکم پیارے ریڈر، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول سرکل۔ تو گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ میرا ناول؟ یہ بہت ہی رومانٹک ناول ہے اور آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آ رہا ہوگا۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ناول شروع کرتے ہیں۔ ہمایوں ایمرجنسی یہاں آیا تھا کہ شہریار صاحب نے اس کو بلایا تھا۔ نازش کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے آتے ہی نازش نے واسطے دینے شروع کر دیے کہ وہ شادی کر لے۔ وہ اس کی خوشی دیکھنا چاہتی ہے، پر ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمایوں کا ایک ہی جواب تھا۔ جیسے ہی اس کو نور جیسی کوئی ملے گی تو وہ اسے اپنا لے گا، جس پر نازش اور شہریار بس گھور کر رہ گئے۔ جیسے ہی اس کی طبیعت سنبھلی، وہ ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہاں نہیں ٹھہرا کہ اسے واپس جانا تھا۔ بہت سے کام پینڈنگ تھے۔ وہ راستے میں ہی تھے کہ ایک لڑکی بھاگتی ہامتی کامتی ان کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اگر ہمایوں وقت پر بریک نہ لگاتا تو برا ایکسیڈنٹ ہونا تھا۔ وہ اس کو ملک ہاؤس لے آیا کہ یہاں ملک ہمایوں کا بنگلہ تھا۔ وہ جب بھی نور کے ساتھ آتا تو اپنے گھر ٹھہرتے تھے۔ فہد نے جلدی سے دروازہ کھولا اور ہمایوں منت کو باہوں میں اٹھائے اندر لے آیا۔ پیچھے کھڑا فہد اپنے سر کی اس لڑکی کے لیے فکر دیکھ کر مسکرا دیا اور بہت کچھ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ لڑکی اس کے سر کی زندگی میں آ جائے تو وہ پہلے کی طرح مسکرانے لگے اور زندگی کو جینے لگے گا۔ اسے اپنا آپ مشین نہیں لگے گا۔ ہمایوں منت کو گیسٹ روم میں لے آیا اور احتیاط سے بیڈ پر لٹایا۔ اس کی نظریں بارہا بھٹک کر اس کے خوبصورت چہرے پر جا رہی تھی۔ تو وہ آپ ہی تھی جسے میری زندگی میں آنا تھا۔ کسی اینجل کی طرح میرے سامنے آئی۔ آپ بالکل میری نور جینی انوسینٹ ہو۔ اب آپ ملک ہمایوں کے دل میں آ چکی ہیں۔ واپس جانا ناگزیر ہے۔ اور اس کے گال کو چھوتا ہوا بولا اور بلینکٹ اس پر پھیلائے باہر آیا، جہاں فہد سوچوں میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مراقبے سے نکلنے کی زحمت کر لیں گے کہ میں آپ کی سوچ پڑھ چکا ہوں۔ ہمایوں کے بولنے پر وہ سوچوں کی دنیا سے باہر نکلا۔ سر، مطلب آپ جان گئے میں کیا سوچ رہا ہوں؟ بالکل، اب چونکنے کی ضرورت نہیں۔ صبح تمہاری سوچ سچ ثابت کر دوں گا۔ ابھی ڈاکٹر کو کال کرو فوراً اور اس لڑکی کا پتہ لگاؤ۔ صبح ہر حال میں مجھے اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل چاہیے۔ جس پر وہ سر ہلاتا ڈاکٹر کو کال کرنے لگا اور ہمایوں ملازمہ سے منت کے پاس جانے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر نکلا۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے بال بنا رہا تھا کہ ملازم نے ڈاکٹر کے آنے کا بتایا۔ وہ جلدی سے منت کے کمرے میں آیا جہاں ڈاکٹر منت کا چیک اپ کر رہی تھی اور پاس فہد اور ملازمہ کھڑے تھے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، صبح تک ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر پروفیشنلی انداز میں کچھ کہتی کچھ میڈیسن لکھ کر دیتی چلی گئی۔ فہد بھی باہر چلا گیا۔ آپ آج رات اسی کمرے میں رہیں گی اور ان کا خیال رکھو گی، ایک منٹ بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ ہمایوں نے ملازمہ سے کہا۔ جی صاحب جی۔ وہ کہتا اپنے کمرے میں آیا اور سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگایا۔ اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو اس سے تو آگے سوچتے ہی ہمایوں کی رگیں تن گئی۔ اب سے آپ ملک ہمایوں کی دسترس میں رہو گی اور ان کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے، جن کی وجہ سے آپ اس حال کو پہنچی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں بالکنی میں کھڑا تصور میں ہی منت سے کہہ رہا تھا۔ اب اس کی ساری رات جاگتے ہی گزرنے والی تھی۔ صبح منت کی آنکھ کھلی تو خود کو انجان کمرے میں دیکھ کر دل دہل اٹھا۔ ہزاروں وسوسے دل میں آ سمائے۔ نظر خود پر گئی تو اپنے وجود پر کمبل دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے جلدی سے وہ کمبل ہٹایا۔ نین کٹورے پانی سے بھر گئے۔ اپنی چادر کو خود پر اڑا دیا اور اس کے بازو کے نیچے پڑی تھی۔ اماں ابا محض سب کا نام لیتی سسکی بھرتی جلدی سے بیڈ سے اتری۔ اللہ جی، میرے ابا اماں کس حال میں ہوں گے؟ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ نہیں، کچھ ایسا ویسا نہیں سوچیں گے۔ ان کا مان ہوں میں، وہ جانتے ہیں ان کی بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ ہاں، میں چلی جاؤں گی، ابا کو بتاؤں گی میری غلطی نہیں، مجھے ان لڑکوں نے اغوا کیا تھا اور میری بات مان جائیں گے۔ پر میں ہوں کہاں؟ کہیں میرے ساتھ کچھ نہیں
नज़र अपने खुले बालों पर गई जो उसके गले में पड़े थे तो हवास वाख्ता हो गई। उसी पल जो सोच जहन में आई तो वो अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर चिल्ला उठी। मुलाजमा जो नीचे काम कर रही थी उसकी चीख सुनकर ऊपर को भागी। क्या हुआ बीबी जी? वो उसके हाथों को कानों से हटाती बोली। मन्नत हैरान नज़रों से उस औरत को देख रही थी। मैं कहाँ हूँ? मुझे घर जाना है, आप मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मन्नत रोती हुई उस औरत के सामने हाथ जोड़ के बोली, ये क्या कर रही हैं बीबी जी? वो उसके हाथ पकड़कर बोली, अगर मलक साहब को पता चल गया तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। कौन मलक साहब? वो जी, हमारे साहब जी, मलक हमायूं, वही तो रात में आपको घर लाए थे, आप बेहोश थी तब। वो उसको बताने लगी। मन्नत रोना भूलकर उसकी बात सुनने लगी। फिर जी, आप तो बेहोश थी। उन्होंने डॉक्टर से आपका चेकअप करवाया और मुझे आपके पास रुकने का कहा कि 1 मिनट भी आपको अकेला नहीं छोड़ना, इसीलिए मैं रात से आपके कमरे में ही थी। मुलाजमा की बात सुनकर मन्नत को कल का गुजरा वाकया याद आया। लड़कों का उसे खींच कर ले जाना, उसका चिल्लाना, उसका बेहोश करना, किसी फार्म हाउस ले जाना, वहां किसी लड़के का आना, उसकी मदद करना, गोली लगना, उसका भागना और फिर किसी गाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाना। सारा कुछ किसी फिल्म की तरह मन्नत की आंखों के सामने चलने लगा। मुझे जाना है अभी और इसी वक्त। वो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। रुके बीबी जी, आप नहीं जा सकती कहीं भी। जब तक मलक साहब नहीं कहते मैं उन्हें बता के आती हूँ, वो खुद आपसे बात करेंगे। मुलाजमा मन्नत को बाहर जाने से रोकती वापस बेड पर बिठाते बोली और जल्दी से बाहर निकल गई। हमायूं जो एक्सरसाइज रूम में था, फहद आया। सर, ये रही फाइल, सारी डिटेल इसमें मौजूद है। हमायूं टावल से पसीना खुश्क करता वो फाइल लेकर स्टडी करने लगा। मन्नत, वो मुंह में बड़बड़ाया। सारी फाइल देखने के बाद उसकी नज़र गांव के नाम पर अटक गई। उसे वो नाम सुना हुआ लगा। फिर नज़र जब चौधरी इफ्तिखार के नाम पर गई तो मलक हमायूं की आंखें लाल हो गई। उसे उस नाम पर इंतहा का गुस्सा आया। फहद जानता था कि उसका सर ये नाम देखकर ज़रूर भड़क उठेगा और वही हुआ। वो फाइल छोड़ता अपना गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालने लगा। बिना ग्लोव्स पहने पे दर पे मुक्के मार रहा था। फहद खामोश खड़ा हमायूं को देख रहा था जो पसीने से तर जिस्म लिए, लाल अंगारा आंखें इस पर गाड़े, जहन में बहुत से ख्याल लिए उसको मार रहा था। उसका दिल किया भी जाकर चौधरियों की नस्ल ख़त्म कर दे। अभी वो इसी काम में मसरूफ़ था कि मुलाजमा अंदर आई। साहब जी, वो बीबी जब से उठी हैं रो रो कर बुरा हाल कर लिया है और घर जाने की ज़िद कर रही हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका है। मुलाजमा ने जैसे ही कहा हमायूं कि चलते हाथ के साथ सारा गुस्सा झाग की तरफ बैठ गया। चेहरे पर दिल फरेब से मुस्कुराहट छा गई। फाहा से ये मुस्कुराहट छुपी ना रह सकी। आप जाकर उनको कमरे में नाश्ता दे आई, मैं खुद उनसे बात करता हूँ। वो टावल से पसीना खुश करता फाहद को आज की मीटिंग कैंसिल करवाने का कहता अपने कमरे में चला गया। ये रात मन्नत के घर वालों ने जागते गुजारी। महद अपने बाप के साथ तो मस्जिद तो गया पर मन्नत के वापिस आने की दुआ की। बुशरा बेगम भी मुसल्ले पर बैठी अपनी बेटी के लिए दुआ कर रही थी। हवेली में सब टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मेहराब और सोनम की नज़रें टकराईं तो सोनम ने झिझक से नज़रें झुका ली। मेहराब को लगा अब सोनम मैडम उसको देखना गवारा नहीं करती, जिससे मेहराब की गलतफहमी में और इजाफा हुआ। असद कहाँ है? मेहराब ने टेबल पर से ना टेबल पर उसे ना देखते बिलावल से पूछा। भाई, वो घर नहीं आया, मुझे लगता है शहर ही रुक गया है। मैंने कॉल की है पर उसने उठाई नहीं। बिलावल नवाला डालते बोला। मेहराब पुत्र, एक ज़रूरी बात करनी है तेरे से। चौधरी इफ्तिखार सब बड़ाही कुर्सी पर बैठे मेहराब से बोले। जी दादा जान करें पुत्र, वो जो मुंशी है ना एजाज, उसकी बेटी, वो आगे कहता कि मेहराब का फ़ोन रिंग हुआ। 1 मिनट दादा जान। वो कहता काल यस करता कान से लगाई। क्या आप मेहराब बात कर रहे हैं? सामने से कहा गया दरअसल आपके भाई को 2 गोलियां लगी हैं। क्या? मेहराब के बोलने पर सब खाना रोके उसको देखने लगे। कब कैसे हुआ ये सब? देखे उनको रात को गोलियां लगी थी, आपके नंबर पर करते रहे पर किसी ने नहीं उठाई। मेहराब को याद आया कि वो अपने कमरे में जब आया था तब किसी नंबर से कॉल आ रही थी। इस वक्त सोनम पर इतना ताव था कि उसने नंबर देखे बिना अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। बाकी नंबर पर भी किसी ने रिसीव नहीं किया। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं, ये पुलिस केस है। ओके ठीक है, हम आ रहे हैं। मेहराब ने कॉल कट की और सबको देखा जो उसे ही देख रहे थे। मेहराब, क्या हुआ?
माँ दादा जान असद को गोलियां लगी हैं, वो हॉस्पिटल में है। क्या? सब परेशानी से अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए। मेरा असद, मेहराब कैसा है? वो रिजवाना तड़प कर मेहराब के गले लगी। सुंबल और सोनम भी रोना शुरू हो गई। चौधराइन भी डगमगा गई जैसे, जिसे बिलावल ने थामा। सदाम हैरान नज़रों से मेहराब को देख रहे थे। चलें जल्दी करें, हमें फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए निकलना है। मेहराब बौखलाया हुआ बोला। कुछ ही देर में गाड़ियां आगे पीछे हवेली से शहर जाने के लिए निकल गई। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि चौधरी असद को गोलियां लगी हैं। एजाज साहब जो हवेली आ रहे थे, एक साथ गाँव निकलते देख मुलाजिम से पूछा तो उसने बताया, जिस पर वो परेशान से घर वापस चल दिए। बीबी जी नाश्ता कर ले, मन्नत जो कमरे के वस्त में खड़ी थी। मुलाजमा ने नाश्ता टेबल पर लगाते कहा, मुझे नहीं करना नाश्ता, मुझे घर वापस जाना है। बीबी जी आप नाश्ता कर लें, साहब कुछ देर में आते हैं, आप उनसे कहिएगा। नहीं अभी बुलाओ अपने साहब को, मेरा यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। उसी वक्त हमायूं वाइट शलवार कमीज पहने, कफ फोल्ड किए, वाच पहने, निकरा निकरा सा कलून की खुशबू बिखेरता दरवाजे पर दस्तक देता देता अंदर आया। मन्नत उसके अंदर आने पर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ हमायूं अपनी भरपूर वजाहत के साथ खड़ा था। उसके आते ही मुलाजमा बाहर चली गई। मन्नत की नज़र उसकी ग्रे आंखों में ठहर गई। उसे इन ग्रे आंखों में कुछ तो दिखा कि वो नज़रें झुका गई। हमायूं को उसकी आंखें बहुत पसंद आई और इसका यूं नज़रें झुकाना कोई हसीन मंजर लगा। उसकी नूर भी तो ऐसे ही करती थी। वो उसको गौर से देख रहा था, जो चादर ओढ़े सर झुकाए खड़ी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। नाश्ता क्यों नहीं कर रही? उसकी भारी गंभीर आवाज़ गूंजी। मुझे घर जाना है, वो यूं ही सर झुकाए बोली। उसे इस अनजाने बंदे से डर लग रहा था। इतना तो वो जान गई थी कि यही मलक साहब है। हो घर भी चली जाना, पहले आप नाश्ता करें फिर इस बारे में बात करते हैं। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करना कि जब तक मैं न चाहूँ आप नहीं जा सकती, इसलिए अगर घर जाना तो जल्दी से नाश्ता कर लें। वो कहता बाहर चला गया कि मन्नत सुकून से नाश्ता कर ले। उसके जाते ही मलक की मन्नत की अटकी सांसें बेबहाल हुई और नज़र खाने पर गई। कल सुबह का खाया था नाश्ता देखकर भूख जाग उठी, पर खाने को दिल नहीं था कि वो उड़कर अपने घर जाना चाहती थी। वो चलती टेबल तक आई, थोड़ा सा खाना जहर मार कर हलक से उतारा। कुछ देर बाद मुलाजमा बर्तन उठाकर ले गई। मन्नत वापस बेड पर बैठती, सर दोनों हाथ टांगों के गिर्द बांधे, अपने भाई माँ बाप की इज्जत मान को याद करते रोए जा रही थी कि पता नहीं गांव वाले उसके माँ बाप को क्या क्या कहेंगे। काश मैं कॉलेज ना गई होती तो ये सब ना होता। पता नहीं अम्मा किस हाल में होंगी। वो खुद से बड़बड़ाती हिचकियों से रो रही थी। कुछ देर बाद हमायूं कमरे में आया तो मन्नत को रोते हुए पाया। वो उसकी मौजूदगी से बेखबर रो रही थी। हमायूं सोफे पर बैठा बगौर उसका हुलता वजूद देख रहा था कि कमरे में उसकी साहिराना आवाज़ गूंजी। वो नज़रें उस पर मसकूस किए बोला, आपको मुझसे निकाह करना होगा अभी और इसी वक्त। ना की कोई गुंजाइश नहीं है। इनकार की सूरत में आप कभी घर नहीं जा सकोगी, इसी घर में रहोगी, वो भी बिना निकाह के। वो उसके झुके सर को देख कर बोला। मन्नत जो सर घुटनों पर टिकाए, बाजू टांगों के गिर्द लपेटे बेड पर बैठी रो रही थी, उसके कहे अल्फाज पर सर उठाकर उसको देखा। नज़र सामने बैठे उस खूबरू शख्स पर गई जो टांग पर टांग चढ़ाए भरपूर वजाहत के साथ सोफे पर बैठा उसको तक रहा था। आंसू तवातर से मन्नत के दोनों गालों को भिगो रहे थे। गुलाबी कपकपाते होंठ, रोने की वजह से आंखों के डोरे लाल हो गए थे और छोटी सी नाक सुर्ख लिए वो सामने वाले के दिल की दुनिया में हलचल मचा गई। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे क्यों करूँगी निकाह? मैं आपको जानती तक नहीं। मन्नत ने भराई आवाज़ में कहा। निकाह आप इसलिए करोगी कि आपको जल्द अज जल्द अपने घर जाना है और उसके बगैर आप उधर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। रही बात जानने की, तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता जान लोगी। वो सिगरेट मुंह में दबाए मज़े से बोलता मन्नत की जान निकाल गया। नहीं प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, मुझे घर जाने दे। मेरे अम्मा अब्बा नहीं पता किस हाल में होंगे, प्लीज़। उसके हाथ जोड़ने पर सामने वाले के दिल को कुछ हुआ। चलता इस तक आया और अलमारी से एक लाल दुपट्टा निकाल कर उस पर फैला दिया। सुर्ख रेशमी गोटे से सजे दुपट्टे में मन्नत का सुगवार हुस्न दमकने लगा। 5 मिनट तक आपका मुझसे निकाह है और याद रहे, अगर इनकार किया तो अपने घर को भूल जाओ। उसे मेरी आखिरी वार्निंग समझ लो। मन्नत उसकी धमकी पर हैरान नज़रों से देख रही थी कि अजीब मुसीबत उसके गले पड़ गई थी। वो उसकी वार्निंग देता
اس کا ہاتھ پکڑے نیچے لایا۔ منت تو جیسے صدمے میں چلی گئی اور کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ اس کے دماغ میں یہی بات گردش کر رہی تھی کہ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ابھی اور اسی وقت۔ ہمایوں نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ مولوی اور گواہان کا بندوبست فہد کر چکا تھا، جس میں ہمایوں کے کچھ جاننے والے تھے۔ مولوی نے اجازت لے کر نکاح پڑھانا شروع کیا۔ اس دوران فہد کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ وہ اپنے سر کے لیے انتہا کا خوش تھا۔ مولوی نے جب منت سے پوچھا تو وہ بت بن کر بیٹھی رہی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمایوں نے دوپٹے کے اندر سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر دباؤ دیا تو منت کو کرنٹ سا لگا۔ وہ ڈرتے اٹکتے قبول ہے کہا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ دونوں نے 3 بار ایک دوسرے کو قبول کیا۔ قبول کرتے وقت اس کے سامنے ماں باپ اور مہد کا چہرہ آیا۔ آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ مولوی نے منت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مبارک ہو سر۔ فہد خوشی سے ہمایوں کے گلے لگا، جسے ہمایوں نے بھی گلے لگا کر مبارک وصول کی۔ نکاح کے فوراً بعد ملازمہ منت کو ہمایوں کے کمرے میں لے گئی۔ بی بی جی آپ روئے نہیں، ہمارے صاحب بہت اچھے ہیں، آپ بہت خوش رہوں گی۔ ایک ملازمہ منت کو دیکھ کر بولی، یہ اچھے ہیں تمہارے صاحب؟ زبردستی نکاح کر لیا مجھ سے؟ ضرور کوئی وجہ ہوگی جی، ہمارے صاحب ایسے نہیں ہیں، بس کرو اور جاؤ یہاں سے۔ کب سے صاحب صاحب لگا رکھا ہے؟ منت کو اب سچ میں غصہ آ رہا تھا، جس نے گھر جانے کے لیے نکاح کی شرط رکھی تھی اور منت کو ماننی پڑی کہ اس کے بغیر اس نے جانے نہیں دینا تھا، اور یہی دھمکی اس نے دی تھی۔ اس کی ڈانٹ پر دونوں کمرے سے چلی گئیں۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس خوبصورت کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا تو اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے اس کمرے سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ غریب گھر کی لڑکی، چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی، اپنے گھر جتنا بڑا کمرہ دیکھ سہم کر بیٹھ کے قریب کھڑی تھی۔ اسے ان چیزوں بڑے گھر سے کوئی لگاؤ نہیں تھا اور نہ ہی کبھی خواہش کی تھی۔ ملک ہمایوں سب سے مل کر ان کا شکریہ ادا کر کے اپنے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر انوکھی چمک تھی۔ اس نے نور سے کیا وعدہ پورا کر دیا تھا اور اسے ایک اور نور مل گئی تھی۔ نکاح کی مبارک نہیں لوگی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا، منت کو دیکھ کر بولا، جو کمرے کے وسط میں کھڑی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی اس کی طرف قدم بڑھائے، منت گھوم کر بیڈ کی دوسری طرف ہو گئی۔ وہ اس کی حرکت سے محظوظ ہوا اور رک گیا۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ مجھ سے ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے منت۔ آپ کے سارے جملہ حقوق میں اپنے نام لکھوا چکا ہوں۔ آپ ملک ہمایوں کی عزت ہیں اور ملک ہمایوں اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہے۔ اب سے آپ صرف اور صرف میری ہو۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری بیوی مجھ سے ڈرے، تو یہ ڈر نکال دو۔ وہ اس کو اپنی نظروں کے اظہار میں لیے بولتا اس کی طرف بڑھا، جو سرخ دوپٹے کے حالے میں انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ بیوی نہیں منکوہا بولے، منت آنکھیں صاف کرتی بولی۔ اس کے ہر قدم بڑھانے پر منت پیچھے کو ہونے لگی اور دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میرے پاس مت آئیں، دور رہیں مجھ سے، منت دیوار کے ساتھ لگی کانپتی آواز میں بولی۔ ہمایوں 2 قدم کے فاصلے پر رکا، اس کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے دوپٹے کو دونوں مٹھیوں میں جکڑے کانپتی ہچکیاں لے رہی تھی۔ اب پاس تو آنا پڑے گا کہ آپ خود کو میری منکوہا کہہ رہی ہیں اور میں آپ کو منکوہا سے اوپر والا درجہ دینا چاہتا ہوں، جو پاس آئے بغیر ممکن نہیں۔ ہمایوں سنجیدگی سے منت کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اس کی بات پر منت کی ہچکیوں کو بریک لگی اور وہ آنکھیں پھیلائے ہمایوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو آپ نے سنا۔ ہمایوں سارے فاصلے مٹاتا دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اس کو اپنی قید میں لیے اس کے کان کے قریب جھکا، سرگوشی نما بولا اور ساتھ کان کی لو کو چوم لیا۔ اس کی حرکت پر منت کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیل گئیں اور جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ لو جی بے صبرے ریڈرز، اور واہ دی شادی، سب لائک کرو تاکہ اس ناول کو جلدی سے تمام کروں اور آگے والا شروع کروں، کیونکہ روز خواب میں خانزدہ اور راحت رئیس عالم مجھے دھمکی دینے آتا ہے کہ رائٹر میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، جلدی ہمارا ناول بھی پوسٹ کریں۔ اور اگلے ناول کے لیے آپ جلدی سے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمایوں کو اس کے جسم کی کپاہٹ واضح معلوم ہوئی۔ مقصد صرف اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا تھا کہ اگر وہ ایسے ہی مسلسل روتی رہی تو طبیعت بگڑ سکتی تھی، جو ہمایوں کبھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی دور ہوا اس کو دیکھا، جو شرم اور غصے کی زیادتی سے سرخ چہرہ لیے بھیگی آنکھوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی کسی لڑکی کو ایسے تنگ کرتے ہوئے؟
منت بھپر کر بولی۔ اس کی بات پر ہمایوں مسکراہٹ دباتے بولا، پہلی بات میں نے کبھی کسی لڑکی کو آنکھ بھر کر دیکھا تک نہیں کا جا کے تنگ کرنا۔ دوسری بات، یہاں کوئی لڑکی نہیں، میری بیوی ہے جسے میں دیکھنے اور تنگ کرنے کا مکمل پرمٹ رکھتا ہوں، اس میں شرم کیسی؟ اس کی بات پر منت کو تاؤ چڑھا۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، مجھے میرے گھر جانے دے۔ دل اندر سے ڈر رہا تھا پر اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی بولی، اگر میں نہ جانے دوں تو؟ وہ اپنی گرے آنکھیں اس کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں میں گاڑے پھر سے منت کے قریب ہو کر ایک ہاتھ دیوار پر رکھے مکمل اس پر جھکے بولا، اور اس کے دور ہونے پر اعتماد میں آئی تھی، اس کے قریب ہونے پر ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی۔ ماتھے پر پسینے کے ننھی بوندیں چمکنے لگی اور مزید دیوار سے چپک گئی۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے گھر جانے دیں گے؟ وہ ایک ہاتھ سے آنکھیں مسل کر بچوں کی طرح روتی بولی۔ ہمایوں کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، دل کیا ابھی اسے خود میں بھینچ لے اور اس کے سارے آنسو چون لے۔ وہ معصوم سادہ اور شفاف دل کی چھوٹی سی لڑکی کچھ پلوں میں ہی اس کے دل کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ اس سے زبردستی نکاح کرنے پر بدگمان ہے، پر یہی منت کے لیے درست فیصلہ تھا۔ منت، وہ بھاری دلکش آواز میں بولا کہ منت کی ہتھیلیاں اس کے اس طرح نام لینے پر بھیگ گئیں۔ نکاح کے وقت اس نے غور نہیں کیا تھا، وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں تھی۔ اب اس کے بلانے پر منت کو حیرانگی ہوئی اور جلدی ہی ختم ہو گئی کہ اتنے امیر لوگوں کے لیے کسی کا شجر و نسب پتہ لگانا کون سا مشکل تھا۔ اس نے نم پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھا پر زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکی تو پلکیں واپس گرا لی۔ ہمایوں کو منت کی یہ ادا اور بھی دیوانہ کر گئی۔ آپ فریش ہو جائیں، ملازمہ ابھی آپ کے لیے ڈریس لے آئیں گی، وہ چینج کر لیں، پھر آپ کے گھر چلتے ہیں۔ وہ اس کے گال چھوتے بولا۔ منت ابھی تک کالج یونیفارم میں ہی تھی، وائٹ یونیفارم پر ریڈ گوٹے سے سجا دوپٹہ اس پر بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے چھونے پر منت خود میں سمٹی۔ گھر کے نام پر منت کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ چکا تھا۔ ہمایوں اس کی طرف نظر بھر کر دیکھتا باہر چلا گیا۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچے، آئی سی یو کے باہر پولیس کھڑی نظر آئی۔ ڈاکٹر جو ابھی آئی سی یو سے باہر نکلا تھا، مہراب فوراً سے اس کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، میرا بھائی کیسا ہے اب؟ کیسی طبیعت ہے اس کی؟ دیکھیے آپ کے بھائی کی کنڈیشن سیریس ہے، گولیاں نکال دی ہیں پر اگلے 24 گھنٹے بہت نازک ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ یہ سنتے ہی پوری چودھری فیملی کے دل کر لا اٹھے۔ نٹ کھٹ سا اسد پورے گھر کی جان تھا، سنبل اور سونم کا لاڈلا تھا۔ کوریڈور میں کھڑے سب کی آنکھیں نم تھی۔ بلاول اور مہراب نے سب کو سنبھالا ہوا تھا۔ ماں آپ روئیں مت، اسد کے لیے دعا کریں، اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، بہت جلد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مہراب خود کو مضبوط بناتا سب سے کہہ رہا تھا۔ دل تو اس کا بھی رو رہا تھا اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر۔ پیشنٹ کے والد کون ہے؟ صدام جو کرسی پر بیٹھا فرش کو گھور رہا تھا، جو ان جوان بیٹے کا زندگی اور موت کے منہ میں لٹکے ہونا کسی بھی باپ کے لیے بہت تکلیف دہ مراحل ہوتا ہے، پھر وہ باپ چاہے صدام جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ مہراب سے اس کی زیادہ بنتی نہ تھی، اسد اس کو بہت پیارا تھا کہ چھوٹا بیٹا تھا، ہر لاڈ نخرے اٹھاتا تھا۔ وہ اس کے اپنے ساتھ سیاست میں لانا چاہتا تھا کہ انسپیکٹر کی بات پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی میں ہوں، آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ وہ ایک نظر سب پر ڈالتا انسپیکٹر کے ساتھ باہر چلا گیا۔ مہراب اور بلاول سونم، سنبل، دادی اور ماں کو چپ کروا رہے تھے، جنہوں نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ مہراب کی نظر سنبل پر پڑی، وہ دیوار کے ساتھ لگی رو رہی تھی اور سونم کا ان تینوں کے لیے پیار جانتا تھا کہ سونم اسد، بلاول اور سنبل سے خود سے زیادہ پیار کرتی ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے۔ مہراب سے اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہ ہوئے تو اس کے قریب کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ سونم اسد کو دروازے سے دیکھتی رو رہی تھی، اپنا ہاتھ مہراب کی گرفت میں دیکھ اسے دیکھا۔ مہراب کی آنکھیں ضبط سے لال تھی، سونم کو ان آنکھوں میں ڈر، خوف، غصہ کیا کیا نہ دکھا۔ مہراب، سونم نے سسکی کے ساتھ ہی مہراب کا نام پکارا۔ اس کا دل کیا بول دے جی مہراب کی جان اور کھینچ کر سینے میں بھینچ لے۔ مہراب، اسد بھائی، وہ انگلی سے اندر اشارہ کرتے بولی جہاں اسد مشینوں میں جکڑا پڑا تھا۔ شش، روتے نہیں ہیں؟ مہراب نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ بریو گرل، میرے ساتھ سب گھر والوں کو سنبھالنا ہے، دیکھو ادھر سب نے رو رو کر کیا حال کر لیا ہے۔ مہراب نے سب کی طرف اشارہ کیا جو غم سے چور دکھ رہے تھے
اس نے سونم کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی جیسے حوصلہ دیا ہو۔ محراب کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر سونم کے دل نے بیٹ مس کی۔ وہ سب کی موجودگی کے پیش نظر اپنا ہاتھ محراب کے ہاتھ سے نکالنے لگی کہ اس نے گرفت اور سخت کر دی۔ محراب کو اس کا ہاتھ چھڑانا پسند نہ آیا۔ سونم نے نظریں اٹھا کر محراب کو دیکھا جہاں واضح وارننگ تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سب کو نظر انداز کرتا اپنے ساتھ کھینچتے ہاسپٹل کے بیک سائڈ پر لے کر آیا۔ سب چونکہ اسد کے لیے پریشان اور دعائیں کر رہے تھے، اس لیے کسی نے محراب کا سونم کو یوں کھینچ کر لے جانا نوٹ نہ کیا۔ محراب کہاں لے جا رہے ہیں؟ چھوڑے، میرا ہاتھ درد کر رہا ہے۔ محراب نے جھٹکے سے سونم کو پلر سے لگایا۔ چپ، ایک دم چپ۔ محراب نے لال انگارہ آنکھوں سے گھور کر کہا تو سونم کو اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر ڈر لگا۔ میرا ہاتھ۔ محراب نے سونم کے اسی ہاتھ پر دباؤ ڈالا کہ سونم کے منہ سے کراہ نکلی۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے درد ہو رہی ہے، سونم درد کی شدت سے بولی، جو ابھی تک اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیے کھڑا تھا۔ بہت شوق ہے نا مجھ سے ہاتھ چھڑوانے کا اور کسی اور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کا؟ محراب اس وقت کوئی جنونی لگ رہا تھا۔ کچھ اس کی سال پہلے کی گئی اور کچھ کل رات سنبل کی گئی بات کا غصہ تھا۔ سونم پریشان سی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے سامنے یوں چونکنے اور اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ تم کیا چاہ رہی ہو، کیا چل رہا ہے تمہارے دل میں؟ کیا مطلب؟ سونم ابھی تک حیران اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مطلب تم اچھے سے جانتی ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے راستے میں نہ آؤں تو ٹھیک ہے، جیسے ہی چاچا جان آتے ہیں میں یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ ادھر سونم کو لگا کہ محراب جان بوجھ کر ایسا رویہ اس کے ساتھ رکھ رہا ہے کہ وہ خود ہی اس رشتے سے انکار کر دے اور اس کے باپ کے سامنے محراب کی عزت بنی رہے گی، اور وہ جس کو پسند کرتا ہے اس سے شادی۔ آگے سوچ کر ہی سونم کا دل کرلانے لگا۔ وہ زخمی نظروں سے محراب کو دیکھنے لگی جو اسی کے چہرے کو تک رہا تھا۔ جب وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا تو میں کیوں اس کے گلے کا کانٹا بنی رہوں؟ محبت تو قربانی کا نام ہے اور میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر محراب کسی اور کے ساتھ خوش ہے تو میں کیوں اس کی خوشیوں کو چھینوں؟ اگر اس نے میرا ساتھ اچھا نہیں لگتا تو میں کیوں اس کو اپنے ساتھ کی اذیت دوں؟ یہ اذیت میں جھیل لوں گی۔ محراب کو تو اس کی خوشی مل جائے گی نا؟ ٹھیک ہے، آپ بابا سے کہہ دینا۔ سونم آنسو پیتی کہتی اسے ہاتھ چھڑواتی وہاں سے بھاگ گئی۔ محراب جو کچھ اور سننے کی توقع کر رہا تھا کہ ابھی سونم کہے گی، نہیں محراب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بابا سے بات نہ کرنا، میں خوش ہوں آپ کے ساتھ، ایسا سوچا بھی کیسے؟ پر جواب اس کی سوچ کے برعکس نکلا۔ محراب کا دل جیسے ٹکڑوں میں بٹ گیا اور وہ خالی نظروں سے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا جس میں سونم کا ہاتھ تھا۔ اس کی تکلیف دینے اور غصے میں اس کے ہاتھ شیشے کی ونڈو میں دے مارا۔ کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے ہاتھوں میں پیوست ہو گئے اور خون ٹپک کر فرش پر گرنے لگا۔ اسے اسد کا خیال آتے ہی وہ فوراً وہاں گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے دل کو سکون ملا کہ سب ایک دوسرے کے گلے ملتے خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ ڈاکٹر، محراب نے پکارا۔ ڈاکٹر کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ محراب کی آواز پر سب کی نظر اس پر اور وہاں سے ہوتی ہاتھ پر گئی جو خون ہو چکا تھا۔ ارے آپ کا ہاتھ تو زخمی ہے محراب، کیا ہوا بیٹا؟ رضوانہ نے پوچھا۔ سونم آنکھیں پھاڑے دیکھے گئی۔ خون اب فرش کو رنگ رہا تھا پر وہ آرام سے کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آپ چلیں میرے ساتھ، میں پٹی کر دوں۔ میرا بھائی کیسا ہے ڈاکٹر؟ مبارک ہو، آپ کے بھائی کو ہوش آ گیا ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ کچھ دیر تک اس کو روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ مل لیجیے گا۔ محراب کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی اور دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بھائی آپ کا ہاتھ بری طرح زخمی ہے، کیا ہوا ہے؟ بلاول نے پوچھا۔ پتر کیا کر کے آیا ہے تو؟ کیوں تم دونوں ہماری جان نکالنے پر تلے ہو؟ چودھری افتخار بولے۔ کچھ نہیں دادا جان، چھوٹی سی چوٹ ہے، پٹی کرواؤں گا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے سونم کو مکمل اگنور کیا اور اس کی طرف دیکھا تک نہیں جیسے وہ یہاں ہو ہی نہ۔ چلیں بھائی، بینڈیج کروا لیے، چلیے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر محراب کا ہاتھ پکڑے ڈاکٹر کے ساتھ چلا گیا کہ محراب کی پٹی کروا دیں، ہم شکرانے کی نوافل ادا کر کے آتی ہے۔ سونم نے کہا، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتی ہوں۔ رضوانہ نے کہا،
شیدے جب مٹھائیوں کے ٹوکرے لے آ پورے ہاسپٹل وچ بانٹیو، چودھری افتخار اپنے ملازم سے بولے۔ اور یہ صدام کتے رہ گیا؟ چودھری صاحب وہ باہر ہیں جی، پولیس والوں سے بات چیت کر رہے ہیں، دوسرے ملازم نے کہا۔ چودھری صاحب آ جاتا ہے ابھی، آپ کو تو پتا پولیس کی کارروائی کا۔ چوہدرائن نے کہا، گولیاں لگیں کیسے میرے لال کو، یہ پتہ کروانا ہے۔ صدام گیا تو ہے باہر، اور اب وہ اسد کو بھی ہوش آ گیا ہے، وہ بتائے گا اس بارے میں۔ چوہدری افتخار بولے اور اسد کو دوسرے روم میں شفٹ کرنے کا انتظار کرنے لگے۔ حورب یہ کھا لو، نو آگے سے جواب آیا۔ وہ ڈول کے ساتھ کھیلتی بولی، دادو کی جان کھا لے گی کھانا، پھر ہم بابا سے بات کریں گے۔ ہوں، نو بابا پاس جانا ہے، حورب آنکھیں مشلتی بولی۔ حورب کو پھر سے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا، اور یہ بات تویش کن تھی، اس نے ہمایوں سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ منت کے گھر اداسی چھائی ہوئی، اس کی پھپھو صبح صبح ان سے ملنے آئی تھی، اور منت کو نہ پا کر سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ وہ خاموش اس کی باتیں سن رہے تھے، ان کی خاموشی پھپھو کو کھٹک رہی تھی۔ وہ آپا منت کل سے پھپھو منت کالج گئی ہے، اعجاز صاحب کچھ کہتے کہ گڈی فوراً بول پڑی۔ اعجاز صاحب نے گڈی کو دیکھا تو اس نے نا کا اشارہ دیا، اور بشرا بیگم تشکرانہ نظروں سے گڈی کو دیکھنے لگی۔ تو تم کیوں نہیں گئی؟ پھپھو نے پوچھا۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے، گڈی نے کہا۔ تو تم پریشان کیوں ہو؟ وہ آپا چوہدریوں کے بیٹے کو گولی لگی ہے نا، اس لیے۔ ہم ہی نہیں، سارا گاؤں پریشان ہے، بشرا بیگم بولی۔ پھپھو آپ گھر کب جائیں گی؟ گڈی کے سوال پر اس نے گھورا۔ ابھی تو نہیں، شام تک ادھر ہی ہوں، منت سے مل کر ہی جاؤں گی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ نہیں، بس ایسے ہی سوچا آپ کی پسند کا کھانا بنا لوں، اس لیے پوچھا۔ اس کی بات پر بشرا اور اعجاز صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اعجاز صاحب نے اپنی بہن کو بتانے کی ٹھان لی کہ وہ منت سے ملنا چاہتی ہے اور شام تک ادھر ہی ہے، اور وہ خود نہیں جانتے منت کہاں ہے۔ آپا دراصل بات یہ ہے کہ منت کل کالج گئی تھی، اس کے بعد سے واپس نہیں آئی، کسی نے میری دھی کو اغوا کر لیا ہے۔ اعجاز صاحب سر جھکائے مجرموں کی طرح بولے۔ گڈی کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے بتا دیا کہ منت کو گھر نہ پا کر اسے پتہ نہیں چلنا پتہ تو چلنا ہی ہے، اور اگر ہم چھپائیں گے تو ایسے قصوروار ہماری دھی بنے گی، اور یہ نہ ہو منت کا رشتہ ختم کر دے، کیونکہ منت کی غیر موجودگی گاؤں والوں کو پتہ لگ جانی تھی، اور انہوں نے منت کی عزت ہر پر تانے کسنے تھے۔ ایسے میں اعجاز صاحب کو اپنی بہن پر بھروسہ تھا، جو ان کی بیٹی کو اپنا لے گی۔ دنیا والے تو بے قصور کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے منت کو وہ ان کا فخر تھی، سارے خاندان میں سے منت ہی شہر جا کر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ کیا یہ سنتے ہی پھپھو کو پتنگے لگے۔ ہائے ہائے، ہم لٹ گئے، تیری بیٹی خود کہیں چلی گئی ہوگی، کوئی اغوا نہیں ہوئی، منحوس ماری نے ہماری عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ میں نہ کہتی تھی اعجاز مت دلوا اسے تعلیم، یہ شہر جا کر ہی اس نے گل کھلائے ہیں۔ میری ایک نہ سنی تو نے، دیکھ عزت بٹی میں ملا دی اس نے، اب کبھی واپس نہیں آئے گی وہ۔ پھوپھو تو باقاعدہ پیٹنے بیٹھ گئی۔ اعجاز صاحب خاموشی سے بہن کی بات سنتے رہے، وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کے خلاف ہی سب نے بولنا تھا۔ گڈی جو پھوپھو کے ڈرامے دیکھ کر پہلو بدل رہی تھی، شدت سے دعا کی کوئی معجزہ ہو جائے اور منت آ جائے۔ گڈی کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ بس کر دیں آپا، آپ ایک تو ہم پہلے ہی اتنے پریشان ہیں، اوپر سے آپ الزام بھی ہمیں ہی دے رہی ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں، ہماری پریشانی نہیں بانٹ سکتی تو یوں میری بیٹی کو بدنام بھی مت کریں۔ بشرا بیگم سے رہا نہ گیا تو بول پڑی، ارے دیکھو تو میاں اپنی بیوی کے کن، ایسے ہی تو تیری بیٹی نہیں بھاگی گھر سے، اسی کی تو شے کا نتیجہ ہے جو بیٹی گھر سے بھاگی۔ پھوپھو باتوں کے تیر چلاتی سب کو گھائل کر رہی تھی۔ بس آپا، میں نے آپ کو اپنا سمجھ کر بتایا کہ آپ میری سگی بہن ہیں اور کوئی نہیں، تو آپ ہی ہماری صورتحال سمجھیں گی جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ ارے منت تو آپ کے گھر کی بہو بننے والی تھی، اور آپ اسی کے خلاف اتنا بول رہی ہیں۔ آپ کی سگی بتیجی ہے آپا، اور میری بیٹی نہیں بھاگی گھر سے، سمجھی آپ؟ میری منت ضرور گھر آئے گی، دیکھنا آپ۔ ہاں تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں نا، جب میں نے کہا تھا کہ مت پڑھاؤ، شادی کر دو، رہنا تو میرے گھر ہی تھا، اور ہم نے کون سا نوکریاں کروانی ہے جو اسے شہر بھیجتے رہے۔ اب بھوک تو منہ کالا کر کے گئی ہے۔ اس کی باتوں سے اعجاز صاحب کی طبیعت بگڑنے لگی،
ان کے جگر کا ٹکڑا گھر سے لاپتہ تھا اور ان کی اپنی ہی بہن ایسے باتیں کر کے دل جلا رہی تھی۔ وہ ضبط کے آخری پیمانے کو چھو رہے تھے کہ کاش اللہ سائیں ان کی منت کو بھیج دے، اور ایک باپ کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ رہی بات میری بہو بننے کی تو وہ اب لوٹ آئے، یہی بڑی بات ہے۔ بہو تو دور کی بات ہے، پھپھو ان کے دلوں پر وار کر گئی۔ گڈی جو کب سے ان کی باتیں برداشت کر رہی تھی، جب مزید نہ سہا گیا تو منہ کھولنے ہی لگی تھی کہ ان کو بھی ان کے بڈھے آصف کی اصلیت بتائے، جو اس کی دوست کے قابل ہی نہیں۔ ابھی اپنی سوچ پر عمل کرتی کہ ان کے گھر کا دروازہ بجا۔ سب اس طرح دروازہ پیٹنے پر متوجہ ہوئے۔ میں دیکھتی ہوں، گڈی کہتی دروازہ کھولنے کے لیے گئی۔ بولو انسپکٹر، صدام نے کہا۔ چودھری صاحب، جس فارم ہاؤس میں آپ کے بیٹے کو گولیاں لگی تھی وہ اشفاق لودھی کا ہے۔ یہ سنتے ہی صدام کی آنکھوں میں حیرانگی کے عنصر پھیلے۔ آپ یہ سنتے ہی صدام کی آنکھوں میں حیرانگی کے عنصر پھیلے۔ آپ کے بیٹے نے ہمیں خود کال کر کے وہاں بلایا تھا کہ کسی لڑکی کا معاملہ تھا جسے کچھ لڑکے اسی فارم ہاؤس اغوا کر کے لے کر آئے تھے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ لڑکی کہاں ہے، اور جن لوگوں نے گولیاں ماری ہیں وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو گئے۔ اس ساری تفصیل پر صدام کی آنکھیں غصے سے شرارے سے پھوٹنے لگی۔ کیا آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں، صدام نے بس یہی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ کے بیٹے کو ہوش آتا ہے تو ہم اس کا بیان لیں گے اور آگے کی کارروائی کریں گے۔ سنو انسپکٹر، اس بارے میں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص کر محراب سے۔ وہ بہت جنونی طبیعت کا مالک ہے، یہ نہ ہو غصے میں کچھ غلط کر بیٹھے۔ جس پر وہ سمجھتا سر ہلاتا اندر چلا گیا۔ لودھی، صدام نے فوراً سے اس کو کال ملائی۔ کیا ہوا ہے صدام، اتنا غصے میں کیوں ہے؟ کہاں ہے تیرا بیٹا؟ کیوں کیا ہوا؟ تیرے اس حرام خور نے میرے اسد کو گولیاں ماری ہیں، کسی لڑکی کی خاطر ہسپتال میں پڑا ہے میرا بیٹا۔ مجھے نہیں پتا یار، میں اس سے بات کرتا ہوں، تو پریشان مت ہو۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو تیرا بھی کام سے جائے گا۔ اسے میں نے اسد کو اپنا دوست بنانے کا کہا تھا، نہ کہ مارنے کا۔ آئے گی پولیس تیرے پاس، بتا دینا۔ اسے کہتے ہی فون بند کر گیا اور بلڈنگ کے اندر چلا گیا۔ ادھر لودھی کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً سے فون نکال کر شیبی کو کیا اور کوئی ضروری ہدایت دے کر آگے کا سوچنے لگا۔